بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب و کسب الحلال، حلال حاصل کرنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، یہ فرض کے بعد فریضہ ہے، فریضۃ بعد الفریضہ۔ رزق حلال کی تلاش یہ عالم اسباب ہے، لہذا یہاں پر جیسے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، تقوی کا اہتمام کریں اور سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ قریش پڑھیں، باوضو رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے لیے آدمی کو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کی فکر کرنا فرائض کے بعد یہ مستقل فریضہ ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ رزق حلال کی فکر ہو، مطلقاً رزق کی فکر نہیں کہ حلال ہو یا حرام ہو پیسہ آنا چاہیے، بلکہ رزق حلال کی تلاش میں آدمی رہے۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ یہ فرض تو ہے لیکن بعد الفریضہ، بعد الفریضہ کا معنی یہ ہوگا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ہم پہلے تو ان بنیادی ارکان کی ادائیگی کی فکر کریں اور پھر جو وقت بچ جائے وہ رزق حلال کی تلاش میں لگا۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا تاجر جو ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا ہو، ایسا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی تاجر یہ چاہتا ہو کہ قیامت میں مجھے انبیاء علیہ السلام کی صحبت نصیب ہو جائے، صدیقین اور شہداء کی صحبت اور رفاقت نصیب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ تجارت میں امانت، دیانت اور صداقت کو لے کے آئے۔ تجارت کے لیے کوئی بہت بڑا ہیوی کاروبار ضروری نہیں ہوتا۔ میں ایک دفعہ تھاکوٹ گیا اور کسی نے کہا کہ یہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں بھی اشتیاق ہوا کہ میں ان سے ملاقات کر لوں۔ تو چھوٹا سا ایک کیبن کھلا ہوا تھا اور اس کیبن میں وہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جس کے اندر ماچس کی ڈبیا، ثابت اور ایک چیز کوئی اور تھی، بس 2 سے 3 چیزیں وہ بیچ رہے تھے۔ میں یہ سمجھا کہ یہ تعلیم، پڑھنا پڑھانا، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں انہوں نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ ریڑھیاں لگانے والے تو ہمارے پاس بہت ہیں، آپ جیسے آدمی کو تو کیا وہ درس و تدریس کا کام کرنا چاہیے، طلبہ کو پڑھانا چاہیے۔ جب ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اس علاقے کے مضبوط ترین علماء میں سے ہیں، اور مختصر المعانی، شرح جامی، ہدایہ ثالث، توضیح تلبیس، شرح قائد، یہ مشکل ترین کتابیں جو ہمارے یہاں اساتذہ اتنی آسانی سے لیتے بھی نہیں ہیں ان کتابوں کو، وہ اکیلا پڑھاتا تھا۔ اور کہنے لگا کہ یہاں جو محلے میں مساجد ہیں، میرے طلبہ ان مسجدوں میں رہتے ہیں، اہل محلہ انہیں روٹیاں دیتے ہیں، ناشتہ کھانا محلے والے دیتے ہیں۔ میرے یہاں کچن ہے ہی نہیں، باورچی ہے ہی نہیں، رہائش مسجد میں ہے، کھانا محلے والے دیتے ہیں، پڑھاتا میں ہوں۔ صبح سے لے کر ظہر تک میرا کام صرف ان طلبہ کو سبق پڑھانا۔ میں نے کہا پھر یہ کیبل کیوں کھولا ہوا ہے؟ تو یہ حدیث پڑھی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ سبحان اللہ۔ میں صرف اس لیے یہ 2-3 چیزیں لے کر بیٹھا ہوں کہ حدیث میں لفظ تاجر ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہونا ضروری نہیں ہے،
میں چاہتا ہوں قیامت میں انبیاء کرام کی رفاقت نصیب ہو جائے، صدیقین کی صحبت مل جائے تو کچھ نہ کچھ کاروبار بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر یہ نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ ایک کاش کہ ہمارے تاجر لوگ، کاروباری لوگ یہ بھی ذہن بنا لیں۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ محبوب فرمایا کرتے ہیں کہ تاجر کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں اس لیے تجارت کر رہا ہوں تاکہ مخلوق خدا کو میری ذات سے فائدہ پہنچے۔ صرف لوٹ مار اور بے ایمانیاں کرنا، 2 نمبر جینے دینا، ملاوٹ کرنا، جبھی تو ہمارے کاروبار میں برکت کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف نقصان نقصان نقصان، اس نقصان کے بہت بڑے اسباب ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر ایک بڑا سبب ہم خود بھی ہیں۔ ہم اگر صحیح ہو جائیں اور تجارت میں جو ہے وہ امانت دیانت کے ساتھ تجارت کریں تو اللہ تعالیٰ ظاہری برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور ساتھ میں اتنی بڑی فضیلت بھی ہے کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی ذات کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سخت وعیدیں ارشاد فرمائی، جو مانگے گا سوال کرے گا قیامت میں اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی، انہیں ترغیب دی کہ ہمت کرو۔ ایک صحابی تشریف لے گئے کسی کے پاس، میرے مسائل ہیں، اس نے کچھ پیسے نکال کر دینے لگا کہ شاید یہ ضرورت مند ہے۔ فرمایا مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں اپنا کاروبار خود کروں۔ سبحان اللہ، میں خود کام کروں۔ ایک شخص آیا، حضرت میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں بہت مجبوری کی حالت میں ہوں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا۔ ارے ایک پیالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ ہی لے آؤ۔ پیالہ لے کے آگے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے کوئی جو اس کو 2 درہم میں خریدے؟ وہ 1 درہم کا تھا، مگر حضور نے اس کی بولی لگا دی 2 درہم کی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ تعاون چاہتے ہیں مگر اس انداز سے۔ ایک نے لے لیا۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا جاؤ بازار میں جا کر 2 درہم آگے نا 2 روپے، 1 روپے میں جا کر پیالہ خریدو، 1 روپے میں آ جائے گا، گھر پہ چھوڑو تاکہ گھر کی ضرورتیں اس پیالے سے پوری ہوتی رہیں جو پیالہ تم نے بیچ دیا۔ اور دوسرے درہم سے جا کر کلہاڑی خریدو، جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور ان لکڑیوں کو لا کر بازار میں بیچو۔ دیکھو انہوں نے یہ آر محسوس نہیں کی۔ اگر رزق حلال کی تلاش میں آپ کو ذلیل بھی ہونا پڑ رہا ہے اور عجیب و غریب کام کرنے پر کوئی بات نہیں، رزق حلال ملنا چاہیے، اس کے لیے اگر ہمیں کاروباری اعتبار سے بہت نیچے آنا پڑ رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھا ہے مسجد کے دروازوں میں بیٹھے ہوئے رومال بیچ رہے، ٹوپیاں بیچ رہے۔ وہی امام صاحب آپ یہاں کیسے؟ ہمارے ایک دوست نے، بہت فاضل انسان ہے، بہت مزے ہوئے عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، مگر رزق حلال کی تلاش میں تو کراچی میں مدری مسجد میں جا کر رومال بیچنے لگے۔ کسی نے کہا امام صاحب یہ تو ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے، آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ فرمایا تمہاری خوشک محبتوں نے مجھے یہاں تک تو پہنچا دی ہے، اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سوکھی محبتوں کو میں کیا کروں گا، مجھے تو پیسے چاہیے، میرے تو بچے ہیں، تو میں، اور جب تم بھی مدد نہیں کرتے ہو تو میں نے سوچا کہ میں اپنا کاروبار کروں، ٹوپیاں بیچتے۔ مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ معذور آدمی، اور اس معذوری کی عالم میں وہ نیچے ایک ریڑھی ہوتی تھی، گھسیٹ کر چلتے تھے، اس میں انہوں نے عطر اور شہد، مسواک، یہ چیزیں بیچ کر رزق حلال کے لیے محنت کی۔ حرام نہیں کی، محنت کرو۔ آپ نے فرمایا کلاڑی لو، جاؤ جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو۔ وہ ایسے ہی کرنے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بہت نفع عطا فرمایا، میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، بیچتا ہوں، اب میرے گھر کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، صرف گھر کی نہیں، اللہ پاک اوروں کی بھی ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ دیکھا تو یہ لکڑیاں کاٹنے والوں کے ہاتھ ذرا سخت ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لے کر اپنے مبارک ہونٹوں کے قریب کر کے بوسہ دیا، فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے، کشف کرنے والا ہے، اللہ کا دوست۔ سو ہمیں بجائے اس کے کہ حالات کا شکوہ کریں، مایوس ہوں، تاجر، تجارت، کاروبار
اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، مگر امانت، دیانت، صداقت کے ساتھ، اور یہ نیت کریں کہ میں اس لیے کاروبار کر رہا ہوں تاکہ اور بھی 4 آدمیوں کو فائدہ ہو۔ آپ نے ایک بڑا اسٹور کھولا، 4 آدمی ملازم رکھے تو 4 آدمیوں کے گھر میں چولہا جلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے ہوٹل کھولا، 10 آدمی اس میں ملازم رکھے تو 10 آدمیوں کے گھروں میں چولہا جلنا شروع ہو گیا، آپ ان کے لیے وسیلہ بن گئے۔ اس طرح کے اچھے جذبات کے ساتھ آدمی کو کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے، مگر فریضۃ بعد الفریضہ، وہ کاروبار لانتی ہے جس میں نماز کوئی نہ ہوئے، دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں دکانیں کھول کر، کوئی نماز نہیں، اور وہ جمعے تک بھی چلا جاتا ہے، ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتا، ان کے کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے چیزیں خریدنی بھی نہیں چاہیے جو نمازوں کے اوقات میں بھی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے اور بند نہیں ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں دکانیں بند ہونی چاہیے، ریڑیاں بند ہونی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، طلب الحلال، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، پہلے نماز پھر دکان، پہلے نماز پھر کارخانہ، پہلے نماز پھر ریڑھی۔ ایسی لوگوں سے تعاون کرنا چاہیے جو نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔